یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا ایک شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کہ لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس کا حال یہ ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے اندھیروں میں اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیے گئے کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال۔ آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والوں اور کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے حالات کو اور خیالات کو نیک اور بد کے انجام کے لحاظ سے مثالوں کے ذریعے حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ مومن اور کافر کی مثال زندہ اور مردہ کی، اور ایمان اور کفر کی مثال روشنی اور اندھیرے سے دی گئی ہے۔ یہ قرآنی تمثیلات ہیں جن میں کوئی شاعری کا ذکر نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ آیت کے ابتدا میں یہ فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر اس کو زندہ کر دیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ مردہ سے مراد کافر ہونا اور زندہ سے مراد مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا۔ یعنی ایمان والا زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، اس کا دل بھی مردہ اور وہ خود بھی مردہ ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اللہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد جو اللہ نے اسے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو وہ لوگوں کے درمیان لیے پھرتا ہے۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت اور اندھیرا قرار دیا گیا تو یہ مثال کوئی خیالی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نزدیک اور دور کی اشیاء کو دیکھا جا سکے، جس سے نقصان دہ چیزوں سے اجتناب ہو اور فائدہ مند چیزوں کو اختیار کیا جا سکے۔ اب ایمان کو ایک نور اور روشنی فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہی روشنی پورے عالم کے کام کے انجام دینے میں اور تمام امور کے صحیح نتائج کو فرمایا دکھا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ نور ہوگا وہ خود بھی نقصان سے بچے گا اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچا سکے گا۔ لیکن فرمایا کہ جس کے پاس یہ نور نہیں ہے وہ چیزوں کو ٹٹول کر دیکھے گا اور خود بھی اسے راستہ نہیں ملے گا، اور جب خود اسے راستہ نہیں ملا تو دوسروں کو وہ راستہ کیسے دکھائے گا۔ کفار کے لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے اندر ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہوئے ہی اور ظاہری نفع و نقصان کو تو پہچان لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی نفع اور نقصان ہے اس کو نہیں پہچانتے، اس کا کچھ ادراک انہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ کافر لوگ، مشرکین، منکرین، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کے نفع نقصان کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آخرت کو کی طرف سے یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں فرما دیا گیا کہ نور یمشی بہ فی الناس، کہ وہ نور ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اسے لیے پھر رہا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ نور اس کے لیے ہدایت کا اور راستے کے دکھانے کا باعث بن رہا ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایمان والا دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے، اس کا ایمان اسے خود بھی نفع دے رہا ہے اور دوسروں کو بھی نفع دے رہا ہے۔ اور چونکہ ایمان کی مثال روشنی اور نور کی گئی ہے، تو فرمایا کہ جس کے پاس نور ہوگا وہ جہاں سے بھی گزرے گا اس نور سے استفادہ دوسرے بھی کریں گے، اگرچہ اس نور سے استفادے کی نیت جو ہے وہ اس مسلمان کی، مومن کی نہ بھی ہو، تب بھی اس نور سے وہ فائدہ وہ حاصل کرے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ایک مثال عطا فرمائی گئی اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو خوشبو بیچتا ہے، تو اگر وہ اس سے خوشبو مول نہیں بھی لیتا تب بھی اسے خوشبو مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی لوہار کے پاس جاتا ہے، کسی بٹھی والے کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے کچھ نہ بھی لے تب بھی اس کی حرارت اور وہاں کی جو کثافت ہے وہ اس کو ضرور مل جاتی ہے۔ تو ایمان کی اور کفر کی مثال یہاں پر بھی یہی دی گئی کہ ایمان والا دوسروں کو بھی نفع دے رہا ہوتا ہے، دوسرے اس سے نیت کے ساتھ نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ بھی کریں تب بھی غیر اختیاری طور پر وہ اس سے نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافر جو ہے اس کے پاس اندھیرا ہے اور اس اندھیرے سے دوسرے جو ہے وہ بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ آخر آیت میں فرمایا کذالک زین للکافرین، کہ ہم نے کفار کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا ہے، یعنی دنیا کی ظاہری چمک اور ظاہری نفع ان کے سامنے ہوتا ہے، اور ظاہری اور عارضی نفع کے لیے اور لذت کے لیے یہ لوگ اس کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کچھ ظاہری نفع نظر آئے گا اور ظاہری لذت انہیں ملے گی، اگرچہ وہ دائمی نہیں ہوگی، تبھی وہ اس کے اندر مبتلا ہوں گے، اور شیاطین انہیں ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں اور یہ اپنے برے کاموں کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، لیکن ان میں یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ ان میں جو زندگی رکھی گئی، انہیں جو پیدا کیا گیا، ان کا کوئی زندگی کا خاص مقصد ہے جس مقصد کے تحت انہیں پیدا کیا گیا، اور قدرت نے اس مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت اور اہلیت بھی اس میں رکھی ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ہدایت عطا فرمائی، یعنی جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا تھا اس مقصد کے پورا کرنے کی ہدایت اور رہنمائی بھی اسے دے دی گئی ہے۔ اس کے تحت ہر مخلوق اپنے اپنا زندگی کا وظیفہ اور طریقہ اور مقصد پورا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک اعلیٰ مقصد دیا، اور وہ یہ دیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ جن اور انس کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، تو معلوم ہوا کہ انسان کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اور یہ اس کی زندگی کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب وہ ان اعمال اور افعال کو کر رہا ہوگا۔ جب وہ ان اعمال اور افعال کو نہیں کر رہا ہوگا تو پھر یہ مثال جو دی گئی
کہ زندہ اور مردہ ہونے کی، تو فرمایا کہ جب وہ اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا تو وہ مردہ ہے، اور جب وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے اور اپنے افعال اور اعمال پورے کر رہا ہے۔ تو مومن اور کافر کو مردہ اور زندہ اسی معنی میں کہا گیا کہ مومن زندہ ہے اور وہ اپنے مقصد حیات کو جان کر اس کے افعال اور اعمال کو اللہ کے حکم اور اس کی توفیق کے ساتھ پورا کر رہا ہے، اور کافر مردہ ہو چکا، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اس لیے وہ مردہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔